السلام علیکم ناظرین۔ بلا شبہ اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے اور خاص طور پر خواتین اس کی طرف تیزی سے راغب ہو رہی ہیں۔ یورپی ممالک خصوصاً برطانیہ میں اسلام قبول کرنے والی خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت 2.5 گنا ہے، یعنی اگر 2 مرد اسلام قبول کرتے ہیں تو 5 خواتین اسلام قبول کرتی ہیں، جبکہ امریکہ میں اسلام قبول کرنے والی خواتین کی تعداد مردوں سے 4 گنا زیادہ ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام عورتوں کے معاشی، معاشرتی اور سماجی حقوق کے معاملے میں بہترین دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام یورپ اور امریکہ کے پڑھے لکھے اور آزاد خیال معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس سے متاثر ہونے والوں میں خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں آج ایک اور ایسی خاتون کی کہانی لے کر آئی ہوں جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو آئیے اس کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another video. Make sure this is going to be a short video on how I became Muslim, the short story. ہائی گائز، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ وہ لوگ جو میرے چینل پر نئے ہیں اور نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، انہیں بتا دوں کہ میرا نام کینڈینس ہے۔ میں انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر اسلامی کنٹینٹ بناتی ہوں۔ میں نے کچھ سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور الحمدللہ میں اپنے ایمان سے، اپنے اسلام سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ مجھے اسلام سے اور اپنے ایمان سے محبت ہے اور میں اس پر گرو محسوس کرتی ہوں۔ آج میں اس ٹاپک پر ایک مختصر سی ویڈیو بنا رہی ہوں کہ میں نے کیسے اسلام قبول کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس موضوع پر ایک لمبی اور تفصیلی ویڈیو بناؤں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ کیا آپ ایک لمبی اور تفصیلی ویڈیو اس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، تاکہ میں اگلی مرتبہ اس ٹاپک پر ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کہ میں ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ مجھے بچپن سے عیسائیت ہی سکھائی گئی تھی۔ میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی آپشن ہی نہیں دیا کہ میں اپنی مرضی سے فیصلہ کروں کہ میں کس چیز پر ایمان لانا چاہتی ہوں یا کس چیز پر ایمان نہیں لانا چاہتی۔ تو یہ کہ بس انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں اور تم عیسائی گھر میں پیدا ہوئی ہو، اس لیے تم بھی عیسائی ہو۔ انہوں نے مجھ سے عیسائیت پر ہی عمل درآمد کروایا، اور میں چونکہ اپنے پیرنٹس کے انفلوئنس میں تھی، اس لیے میں بھی بغیر کسی حیل و حجت کے عیسائیت پر ہی عمل کرتی چلی گئی۔ ہمارے گھر میں یہی ماحول تھا کہ سونے سے پہلے گاڈ سے دعا مانگو، کھانا کھانے سے پہلے دعا مانگو، ہر سنڈے کو چرچ جاؤ، اور سنڈے کو جو چرچ میں بچوں کے لیے بائبل کلاسز ہوتی ہیں ان کلاسز کو اٹینڈ کرو، اسکول میں جاؤ تو کرسچینٹی پڑھو۔ تو بس یہی سارا ماحول تھا ہمارے گھر میں، اور اسی پر زبردستی کی جاتی تھی کہ لازم بلازمی اس پر عمل کرو۔ مگر جیسے جیسے عمر کے اعتبار سے ہم سب بہن بھائی بڑے ہوتے چلے گئے تو ہماری اپنی مصروفیات بڑھ گئیں، اور اس وجہ سے ہمارا ہر سنڈے کو چرچ جانا بھی کم ہو گیا۔ پھر ہمارے پیرنٹس نے بھی کبھی ہمارے اوپر زبردستی نہیں کی، انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے چرچ جانا کیوں کم کر دیا ہے۔ میرا اگرچہ چرچ جانا تو کم ہو گیا تھا، مگر میں ابھی بھی دل سے گاڈ پر ایمان رکھتی تھی اور میں دل سے عیسائیت پر وشواس رکھتی تھی۔ مگر یہ کہ ہم سب بہن بھائیوں کی اسکول کالج کی مصروفیات ہو گئیں تو ہمارا سنڈے کو چرچ جانا کم ہو گیا۔ مگر میں ان چیزوں پر دل سے ایمان رکھتی تھی کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے، اسی گاڈ نے ساری کائنات بنائی ہے، اور ہماری یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ عارضی ہے، مر کے ہمیں واپس اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا ہم جہنم میں جائیں گے۔ یعنی جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی پر بھی ایمان تھا۔ تو ان ساری چیزوں پر میرا ایمان بہرحال ضرور تھا۔ اگرچہ عملی طور پر چرچ جانا میں چھوڑ چکی تھی، ہاں اس کے باوجود معاشرتی زندگی میں ایک اچھا انسان بن کے رہنا ہے، معاشرے میں ایک اچھے انسان کے طور پہ اپنا رول پلے کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، ہمیشہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے اندر تھیں، اور ان سب کے میرے اندر ہونے کی وجہ یہی تھی کہ مذہب
مذہب ایک ایسی چیز تھی جو مجھے اچھا بننے پر مجبور کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی زندگی کے اعتبار سے مذہب پر میں عمل ضرور کر رہی تھی۔ دوسری طرف جیسے کہ میں اکثر اسلام قبول کرنے والوں کی یوٹیوب اسٹوریز سنتی رہی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسائیت پر شکوک و شبہات تھے، تو میرے معاملے میں قطعاً ایسا نہیں تھا۔ مجھے عیسائیت پر کوئی شکوک و شبہات نہیں تھے۔ میں یہ دل سے سمجھتی تھی کہ بنیادی مذہبی ایمان پر شکوک دل میں ہونا ایک نہایت بری بات ہے، اور مجھے اپنے دل میں اپنے ایمان پر، اپنی عیسائیت پر شک نہیں پیدا کرنے ہیں، مجھے سوال نہیں اٹھانے ہیں۔ اگر میں سوال کروں گی تو میں گناہ گار ہوں گی، اس لیے میں اپنے مذہب پر نہ سوال اٹھاتی تھی اور نہ ہی شک کرتی تھی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تھا، اور بائبل کو پڑھنے کے بعد میرے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا واقعی مشکل ہو گیا تھا۔ میرے دل میں شکوک پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، اس لیے میں نے بائبل کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ میرے دل میں بائبل شک پیدا کر رہی ہے اور مجھے اپنے مذہب پر شک نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میں نے بائبل کو پڑھنا چھوڑ دیا تاکہ میں شک کر کے گناہ گار نہ بن جاؤں۔ بہرحال یہ کہ میں عیسائیت پر عمل کرتی رہی اور ایسے ہی میری زندگی چلتی رہی۔ اگر آپ بات کریں اسلام کی تو مجھے کوئی اسلام کی بہت زیادہ واقفیت یا جانکاری بالکل نہیں تھی جب تک کہ میں یونیورسٹی میں نہیں آ گئی تھی۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں تھی۔ پھر جب میں یونیورسٹی میں آئی اور یہاں میری کچھ مسلمانوں سے جان پہچان ہوئی، دوستیاں ہوئیں، بلکہ نہیں، جب میری ان سے دوستیاں ہوئیں تو بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ در حقیقت وہ مسلمان ہیں۔ مگر جب ہماری دوستی کافی گہری ہو گئی اور ہم بہت زیادہ عرصہ ایک دوسرے کے قریب رہے، تو میں کبھی دیکھتی تھی کہ میرے دوستوں کے انسٹاگرام اور فیس بک وغیرہ پہ صبح صبح اسٹیٹس اپلوڈ ہوتے تھے، تو میں کہتی تھی کہ تم لوگ کیسے اتنی صبح اٹھ کے پوسٹ کرتے ہو، تم اتنی ارلی مارننگ کیسے اٹھ جاتے ہو؟ تو میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے مذہب میں ایک عبادت ہے، یعنی فجر کی نماز، تو ہم اس عبادت کے لیے صبح صبح اٹھ جاتے ہیں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں نے کہا واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہارا مذہب تمہیں صبح ارلی مارننگ اٹھنے کی تلقین کرتا ہے، یہ تو ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے۔ تو میری ان کے ساتھ دوستیاں ہوئے تقریباً سال بھر ہو گیا تھا جب مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ مسلمان ہیں۔ پھر آگے ہوا ہی کہ ان کی جب مجھ سے بات چیت ہوتی تھی تو مجھے اکثر انبیاء کرام کے قصے سناتے تھے۔ وہ سارے وہی انبیاء کرام تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے وہی قصے تھے جو میں بائبل میں بھی پڑھ چکی تھی۔ میں بہت حیران ہوئی کہ کیا دنیا میں کوئی اور بھی ایسا مذہب ہے عیسائیت کے علاوہ جو ساری وہی تعلیمات سکھاتا ہے جو عیسائیت میں ہے؟ تو یہاں سے میرا اسلام میں انٹرسٹ کریٹ ہوا۔ میں نے اسلام کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنا شروع کی، کیونکہ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ عیسائیت بالکل باقی سب مذہبوں سے ہٹ کر الگ کوئی دین ہے، اور ہمارا دین باقی سب مذہبوں سے بہت الگ اور بہت مختلف ہے۔ مجھے تو اس بات کا قطعی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ بالکل ہمارے مذہب سے ملتا جلتا 99-98% سیم ٹو سیم کوئی اور دین بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس لیے میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی۔ پھر میں گوگل پر گئی اور میں نے گوگل پر سرچ کیا کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں کیا کیا چیزیں سیم ٹو سیم ہیں، اور اسلام اور کرسچینٹی میں کہاں کہاں پر ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ سب سرچ کیا تو مجھے جان کر ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ اسلام بھی اسی خدا کی عبادت کی بات کر رہا تھا جس خدا کی ہم عیسائی عبادت کرتے تھے، اور یہ وہی نبیوں کا سلسلہ تھا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک آیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نے فائنل میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے۔ میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہودی حضرت عیسیٰ کو ایک سچا نبی نہیں مانتے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو انہی نبیوں کو فالو کرتے ہیں، مگر جب حضرت عیسیٰ آئے تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ نہیں، یہ سچا نبی نہیں ہے، اور یہودیوں نے ان کو فالو نہیں کیا۔ تو سیم ٹو سیم یہ عیسائی بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ ہم بھی حضرت عیسیٰ کے بعد آگے نیکسٹ آنے والے نبی کو فالو نہیں کر رہے، تو ہم بھی تو یہودیوں کے نقش قدم پر ہیں۔ جس چیز میں ہم یہودیوں کو برا کہتے ہیں
اور جس چیز میں ہم یہودیوں کو غلط سمجھتے ہیں وہی کام تو ہم عیسائی بھی کر رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اسلام اور عیسائیت دونوں بھائی بھائی ہیں، اور یہ دونوں مذہب ایسے ہیں جیسے کہ دونوں سگے بھائی ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی خدا کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔ بہرحال میرے لیے اسلامی تعلیمات بہت زیادہ شاکنگ تھیں۔ اسلام میں بھی شراب حرام تھی، عیسائیت میں بھی حرام تھی۔ اسلام میں بھی عورتوں کو پورا جسم ڈھانکنے کا حکم دیا گیا تھا، عیسائیت میں بھی جیسے ننس کی ڈریسنگ ہوتی ہے ایسے ہی پورا جسم ڈھانکنے کی تلقین کی گئی تھی۔ اسلام بھی زنا کو اور شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے تعلقات کو منع کر رہا تھا، عیسائیت بھی اس کو برا کہہ رہی تھی۔ تو ایسے ہی میں نے دیکھا کہ تقریباً ہر چیز میں اسلام اور عیسائیت سیم تھے۔ میں نے جب اپنی زندگی پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ شراب تو میں پہلے ہی نہیں پی رہی تھی، میں کوئی بہت زیادہ ٹائٹ اسکینی ڈریس تو پہلے بھی نہیں پہنتی تھی، بہت زیادہ جسم دکھانے والی ڈریسز تو میں پہلے پہنتی ہی نہیں تھی۔ اس طرح سے میں تو کافی حد تک پہلے ہی ان چیزوں پر عمل کر رہی تھی۔ مجھے اب اپنے اندر صرف 2 چیزوں میں بدلاؤ لانا تھا، مجھے صرف 2 چیزوں پر عمل کرنا تھا۔ نمبر 1، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کے تصور سے باہر نکلنا تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ خدا کے نبی ہیں۔ اور دوسرا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غور کیا تو مجھے اسلام کا پوائنٹ آف ویو زیادہ لاجیکل لگا کہ وہ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ خدا کے بھیجے گئے نبی تھے۔ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں تو میری زندگی میں پہلے سے ہی اسلام والی تھیں۔ پھر میں ایک رات بیٹھی تھی اور میں نے سوچا کہ میں ہر اس چیز پر اگر ایمان رکھتی ہوں جو کہ اسلام کہتا ہے تو پھر مجھے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ میں اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ مسجد گئی، وہاں میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ امام صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ اللہ ہی صرف گاڈ ہے، اللہ ہی صرف خدا ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اللہ نے سارے انبیاء کو بھیجا ہے اور کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو میں نے تمام سوالوں کے جوابات دیے کہ ہاں میں ان سب چیزوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور پھر فائنلی انہوں نے مجھے کلمہ شہادت پڑھایا اور میں نے وہاں پر اسلام قبول کر لیا۔ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے پیرنٹس کا اور آپ کی فیملی کا کیا رد عمل تھا۔ وہ خیر ایک الگ ٹاپک ہے کہ میری فیملی کا کیا ریئیکشن تھا، انشاءاللہ اس پر بعد میں پھر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی۔ فی الحال آج مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ Don't forget to like, subscribe, follow me, and book a one-on-one if you want to discuss further, more in depth, or you need somebody. I'm here for you guys. I'll talk to you guys soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.